بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں اور اسی طرح اپنی ایک اور کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ تاریخ بغداد میں بھی سند کے ساتھ موجود ہے۔ واقعہ کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک مشہور محدث تھے ابو الفتح یوسف القواس۔ ان کی کتابوں کے اندر ایک رسالہ تھا جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے۔ اس رسالے کا کچھ حصہ ایک چوہے نے کتر لیا، کاٹ لیا۔ جب انہیں پتہ چلا انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے بد دعا کی۔ چوہا چھت سے نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور یہ محدث یعنی یوسف القواس، ان کے بارے میں انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مستجاب الدعوات تھے، تو انہوں نے بد دعا کی اور چوہا چھت سے نیچے گر کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ یہ واقعہ تاریخ بغداد میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مرزا خود بڑی تعریف کرتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ پڑھتے ہی مرزا جیلمی کی حرکتیں ذہن میں آ گئیں۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی بات آتی ہے تو مرزا بھی اسی طرح حرکتیں کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے جھوٹے الزامات لگائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جھوٹ بولے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولے، بد زبانیاں بھی کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور ان کے متعلق جو فضائل کی روایات ہیں ان کے ساتھ یہی کام اس نے کیا، کترنے کی کوشش کی، کاٹنے کی کوشش کی۔ کس طرح کوشش کی، یہی ایک دو نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جب سامنے آتی ہے تو مرزا کے پیٹ میں کس طرح مروڑ اٹھتے ہیں، اور مرزا کے لیے ان کو ہضم کرنا کس طرح مشکل ہو جاتا ہے، اور کس طرح مرزا تڑپنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2799 اور 2800۔ یہ حدیث اور بھی کئی جگہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ سمندر میں سوار ہو کر جہاد کے لیے جا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ لشکر دیکھ کر خوش ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضور سے دعا کروائی۔ حضور نے دعا کی، وہ شامل بھی ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لشکر حضور علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تو اللہ بھی خوش، حضور علیہ السلام بھی خوش، ام حرام بھی دعائیں کروا رہی ہیں۔ اور بخاری حدیث نمبر 2924 میں حضور علیہ السلام اس لشکر کے لیے بشارت بھی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت واجب ہے۔ لیکن مرزا کو اس فضیلت سے کس طرح تکلیف ہوئی وہ ذرا آپ مرزا کی زبان سے سن لیں۔ امیر شام نے پہلا بیرا تیار کیا تو کیا بخاری کے مطابق ان کے لیے جنت واجب ہے؟ جنت تو میرے بھائی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو اچھی طرح وضو کر کے 2 نفل پڑھے اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو سارے ہی بیڑے ہر گلی میں ہر مسجد میں موجود ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ گھر بیٹھ کے سمندری جہاد کر سکتے ہیں، 2 نفل آپ کنسنٹریشن سے پڑھے وضو کرنے کے بعد، مسلم میں حدیث ہے، آپ پہ بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ کبھی سمندری جہاد والی جو ہے وہ کسی اور پہ فٹ کریں گے، اور فلاں پر، فلاں والی فلاں پر، فلاں والی فلاں پر، تو اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے مرزا نے چوہے کی طرح اس فضیلت کو کیسے کترنے کی اور کاٹنے کی کوشش کی کہ جی باہری بیڑے گلی گلی موجود ہیں، سمندری جہاد گھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، فلاں فلاں، اس قسم کا انداز اختیار کرنا۔ کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی پر حملہ کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوشی پر طنز کرنے والی بات نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ ناظرین انصاف سے بتائیں، اگر یہ فضیلت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتی اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سمندری جہاد، سمندری لشکر لے جانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ بشارت ان کے لیے ہوتی، تو کیا اس وقت بھی مرزے کا اس حدیث کے متعلق یہی طرز ہوتا، یہی رویہ ہوتا، یہی انداز ہوتا؟ کہاں سمندر کا کٹھن اور مشکل ترین سفر کر کے جہاد کرنا، اپنی جان کو داؤ پر لگانا، اور کہاں گھر بیٹھ کر 2 نفل پڑھنا، کیا یہ دونوں عمل برابر ہو گئے؟ یہ صرف اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے جو باہر نکل کر سامنے آیا ہے۔ اسی طرح ترمذی، مشکات اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ اس کو ہادی مہدی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس حدیث پر اگرچہ بعض محدثین نے جیسے ابن جوزی وغیرہ نے کلام کیے ہے، اس وجہ سے کہ ان تک صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نہیں پہنچی، لیکن
بہت سارے محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، جیسے امام ترمذی، علامہ ذہبی اور مرزا کے دونوں محدث اعظم علامہ البانی اور حافظ زبیر علیزئی صاحب۔ اور مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر 5B میں جن محدثین اور علماء کی تحکیم نقل کی ہے، ان میں سے اکثر محدثین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں۔ ویسے تو ریسرچ پیپر 5B میں مرزا نے یہ اصول رکھا کہ کسی ایک محدث نے بھی اگر ایک روایت کو صحیح کہا ہے تو وہ بھی مرزا نے لے لی، لیکن اکثر محدثین جس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، مرزا نے وہ روایت نہیں لکھی۔ ایک تو ریسرچ پیپر 5B میں وہ روایت نہیں لکھی، اور دوسرا جب اس کے سامنے اس روایت کو پیش کیا گیا تو اس وقت مرزا کی تکلیف کا عالم کیا تھا، کس طرح مرزا تڑپ رہا ہے اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، آپ مرزا کی گفتگو سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان ساری حدیثوں کے بارے میں نا ترمذی سے روایت پیش کریں گے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہادی اور مہدی بنا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ اس حدیث کو کتنے محدثین ضعیف سمجھتے ہیں، امام حاکم، امام نسائی اور کئی اہم، باقی لوگ اسے حسن درجے تک لے جاتے ہیں، البانی صاحب اور شیخ زبیر صاحب، صحیح نہیں حسن تک۔ یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے حدیث ہی جعلی ہے۔ تو میں تو یہ نہیں کہتا کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس کے بھی چانس ہوتے ہیں، آپ سمجھ کی ضروری نہیں ہر دعا اللہ تعالیٰ بعض اوقات واپس بھی کرتا ہے۔ ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ یہ حدیث، ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ پہلی بات، مرزا نے جو کہا امام حاکم اور امام نسائی اس کو ضعیف کہتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا مرزا اس کا حوالہ پیش کر سکتا ہے؟ پھر مرزا نے کہا کہ البانی اور زبیر علیزئی صاحب یہ اس کو صرف حسن سمجھتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے، حسن درجے تک لے جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، دونوں اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مشکات 6244 نمبر کے تحت علامہ البانی اور زبیر علیزئی صاحب دونوں کی تحکیم مشکات پر موجود ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جمہور محدثین کیا یہ روایت صحیح ہے؟ مرزا خود اصول بتاتا ہے کہ جمہور محدثین کو دیکھا جائے گا، لیکن یہاں آ کر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے اور یہ تڑپنا شروع ہو گیا، یہ فضیلت اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ ان محدثین کی تعداد بھی مرزا بتا دے اور حوالے کے ساتھ بتائے، اور ہم بھی محدثین کی تعداد بتاتے ہیں جنہوں نے اس کو صحیح یا حسن کہا ہے، تو فیصلہ خود کر لیں۔ اور جنہوں نے اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہے، اسی سند کو کن کن محدثین نے ضعیف کہا ہے، کیونکہ جن محدثین نے ضعیف کہا ہے بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان تک سند ہی ضعیف پہنچی ہے، ضعیف سند کے ساتھ وہ روایت پہنچی ہے۔ تو جس سند کو امام ترمذی، علامہ ذہبی، علامہ البانی، زبیر علیزئی صاحب جس سند کو یہ صحیح اور حسن یا حسن کہہ رہے ہیں، تو اسی سند پر کن کن محدثین نے جرح کی ہے، مرزا کو وہ دکھانا پڑے گا۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں آ کر جہلم کے اس چوہے نے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ قرآن کی آیات ہیں 6236، 99.99% اس میں سے نکالیں، نفی کریں تو ایک آیت بھی پوری نہیں بچتی۔ یعنی مرزا کے مطابق فتح مکہ کے بعد نعوذ باللہ ایک آیت بھی پوری نازل نہیں ہوئی، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، قرآن کریم پر بھی جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کیوں بولا مرزا نے؟ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض نے اس کو یہ جھوٹ بولنے پر مجبور کیا، ورنہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بھی کئی ساری آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو مرزا نے یہ جھوٹ صرف بغض میں آ کر بولا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ مرزا نے بغض میں آ کر یہاں بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اب تک مرزا یہ ثابت نہیں کر سکا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہو کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں ان کی 3 نسلوں میں کسی کو کسی عہدے پر فائز نہیں کرنا، کوئی عہدہ نہیں دینا۔ یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خود اس طرح کے لوگوں کو عہدے دیے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو عہدے دیے جو فتح مکہ پر اسلام لائے تھے۔ مثلا عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، نوجوان تھے، فتح مکہ پر اسلام لائے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسی موقع پر مکہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ اگر مرزا اس موقع پر ہوتا تو اس نے حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اعتراض کرنا تھا کہ آپ اس کو کیسے گورنر بنا رہے ہیں، یہ تو ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی تو ابھی تربیت نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کرنا تھا اگر اس موقع پر ہوتا تو۔ بہرحال یہ چند نمونے آپ کے سامنے آ گئے جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوز میں آ کر مرزا کس طرح اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتا ہے، کس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آخر میں مرزا کو ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس چوہے کی طرح مرزا تڑپتا تڑپتا مر تو جائے گا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو کم نہیں کر سکتا، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا۔